الله الذي نجانا من القوم الظالمين نجانا من القوم المشركين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے اس پرفتن دور میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ فتنوں کا یہ جم غفیر ہر طرف سے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ نت نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے۔ کسی نے اللہ کے نام پر دمال ڈالنا شروع کی ہے تو کسی نے رسول اللہ کے نام پر دمال ڈالنا شروع کی ہے۔ کوئی عبادت گاہ کا نام دے کر وہاں زندے انسان کو بٹھا کے اس کے آگے سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی منو مٹی کے نیچے
سالہ سال سے مدفون لوگوں کے سامنے سر سجدے میں گرا کے ان سے مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی مسجد میں میوزک لگا کے اور سامنے اپنے مرشد کو بٹھا کے تو مختلف انداز میں لڈیاں ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ دعویٰ سب کا یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں اور سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ناحق تو نہیں سمجھ رہا نا؟ کہ سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ بچا ہوا صرف وہ ہے جس پہ رحم کرنے والا کون ہے؟ نہیں، سارے نہیں بولے آپ۔ بچہ ان فتنوں سے صرف وہ ہے جس پہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جس پہ رحم کرنے والا۔ اس کی رحمت کے سائے کے سوا آج فتنوں سے بچا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دعوے دار چھوٹی چھوٹی تکالیف پہ، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ زندے خدا کو چھوڑ کر میتوں سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اور نعبد و مضارع کا صیغہ ہے نا، تو مضارع میں کتنے معنی ہوتے ہیں؟ بولو، دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی حال کا اور ایک مستقبل کا، آنے والے وقت کا۔ تو اللہ نے مضارع کا صیغہ اس لیے لگایا کہ ابھی نہیں، مرتے دم تک کی بات کر، تو کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ سمجھ آئیے؟ یار اگر یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں پہننی ہو نا، پھر میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ اللہ دے بابا جی، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اے نہ سر دی عزت ہے، نہ یہ نماز ہوندی ہے، نہ یہ سر تے رکھن دا کوئی ثواب ہے، الٹا فرشتیاں کے بھی حادثہ بنے ہیں۔ یہ سٹو براں، یہ کوئی ٹوپی نہیں۔ ٹوپی سر کی عزت ہے، کپڑا سر کی عزت ہے، پگڑی سر کی عزت ہے۔ اور سمجھو کہ نہیں، سمجھا گے، لیکن ہمیں پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ ٹوپی عزت ہوتی ہے سر کی، اور مسجد میں جو ٹوپیاں ہم نے کپڑے کی رکھی ہیں وہ بھی بامر مجبوری رکھی ہیں، اور وہ بھی ہوتی ہیں غیرت دلانے کے لیے، لیکن اس کو بھی اگر فیشن بنا لیا جائے تو یہ بھی مکروہ ہے، بدعت ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ سوٹ 4-4 ہزار کے ہیں، موبائل اچھے، گڑیاں اچھی، تو 60-70 روپے کی ٹوپی بھی لے کے جیب میں رکھو نا۔ نماز کے لیے اپنی ٹوپی نکالو، عزت سے اپنے سر پہ پہنو، ٹھیک ہے؟ جے لانی پے بھی جائے تو انہوں عزت نال ٹھپ کے اپنی جیب میں رکھو تو انہوں قدر ہوئے۔ یہ پا کے تو نکل دینے وے جتیاں لی جگہ تے یاد ہوندی ہے، اتھوں ہی لا کے انج سٹ دین، یا دوجے سٹن گے، پھڑی وہ تے سٹ چھڑی وچ ٹوکری دے۔ ہم تو اپنی عزت کے رکھوالے نہیں ہیں، اپنی عزت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی عزت کیا کریں گے؟ اور کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ فیشن ہے، یہ پھاڑ کے پھینک دینی چاہیے۔ اگر ہماری ٹوکری میں بھی پڑی ہیں نا تو پھاڑ کے پھینک دو، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ بالکل غلط رسم و رواج ہے، یہ گندگی ہے، پتہ نہیں پلاسٹک اٹھاتے ہیں روڑیوں سے گندا اور اسے پگھلا کے یہ ٹوپیاں بنا کے بیچتے ہیں، اور ہم اس کو سر پہ رکھتے ہیں۔ کیا سمجھ کے سر پہ رکھتے ہیں یار؟ ابھی بھی کئی ٹوپیاں دیکھ لو جو مسجد کی ہیں، میلی کچیلی گندی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں۔
ٹوپی سر کی عزت ہوتی ہے، کپڑا سر کی عزت ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنے کی نہیں ہے۔ سمجھو مسئلے کی حقیقت کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز میں اپنے لباس سے زینت اختیار کرو، اور تفسیر میں ہے کہ زینت والا لباس سر کی پگڑی اور ٹوپی سے لے کر تہمت تک ہے، پجامے تک ہے۔ سر کا کپڑا عزت ہے۔ یہ پرانے جتنے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جوانی میں بھی انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، پگڑی باندھتے تھے، صافہ باندھتے تھے، اور عزت سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں بات کرتے تھے اور بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تھی تو اپنی عزت اتار کے رکھ دیتے تھے، اب میری پگڑی نو ویکھ لو، میری عزت نو ویکھ لو۔ ہون سر تے ہے ہی کچھ نہیں تے پلاسٹک دیاں ٹوپیاں رکھو پیراں وچ جاگ جاگ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قصور ہے مولویوں کا، یہ دس دہی نہیں، یہ مسئلے نہیں بتاتے، انہوں نے اپنی روٹیاں سیدھی کی ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، یہ قصور ہے ممبر پہ بیٹھنے والوں کا۔ یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں نا تو حقیقت لوگوں کو بتائیں تو لوگ تو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، یہی نہیں بتاتے۔ یہ مشرک ہے، سب سے بڑا مشرک مولوی ہے، سب سے بڑا مشرک، یہ لکھ لو بات۔ یہ خدا سے نہیں ڈرتا، انتظامیہ سے ڈرتا ہے، اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، اسے صغیر شبیر جمیل قدیر کا خوف ہے۔ اگر یہ حقیقت بتائیں لوگوں کو تو لوگ عمل نہیں کریں گے، وہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں بیچارے۔ اس نے اپنی روزی روٹی سیدھی کی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، ہر بندے کو خوش آمد، ہر بندے کو خوش آمد۔ تو جو بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن آپ دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، نئے نئے فتنے، نئے نئے فتنے۔ میں کہتا ہوں ایک وہ ایمان والا ہے جس کے ایمان کی گواہی کوئی صاحب علم دے، کوئی صاحب علم کہ یہ بندہ ایماندار ہے، برادری دے یہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، کوئی صاحب عقل دے یہ ایمان والا بندہ ہے، اس کے بھی کیا کہنے، اور جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے، نہیں 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 نہیں، اللہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تسی حق نہیں ادا کر دے اس طرح جس طرح کرن دا حق ہوندا ہے اللہ دا۔ جس کے ایمان کی گواہی برادری دے، علاقہ دے، مسجد کا امام دے، اس کے ایمان کے بھی کیا کہنے بھائی، اور جس کے ایمان کی گواہی کائنات کا رب دے دے، اس کے ایمان کی تو بات ہی کوئی ہو، اور بول دے نہیں، اس کے ایمان کی بات ہی کچھ اور، جس کے ایمان کی گواہی رب دے دے اس کے ایمان کی بات ہی کچھ اور، اور جس کے ایمان کو معیار حق اللہ کہہ دے کہ یہ ایمان والا، اس کا ایمان معیار حق ہے، اس کے ایمان کے کیا کہنے، نہیں سمجھ آئی؟ جس کے ایمان کو معیار حق کون کہے، اللہ کہے، اس کے ایمان کے کیا کہنے۔ میں نے ایک دو باتیں اجتماعی کرنی ہیں، پھر میں نے آپ کو آج بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ انبیاء کی جماعت میں ایک ایسا نبی ہے جو اللہ کا صدیق ہے، اور رسول اللہ کی جماعت میں ایک ایسا صحابی ہے جو رسول اللہ کا صدیق ہے،
اور اللہ نے اس اپنے صدیق کو کیا انعامات دیے اور میرے نبی کے صدیق کو کیا انعامات دیے، میں نے یہ چیز ایک پیش کرنی ہے۔ پہلے اجتماعی بات کر لیں۔ اجتماعی بات کیا ہے کہ اللہ جن کے ایمان کو معیار حق کہہ دے، کوئی دنیا کا غلیظ ترین انسان ان کے ایمان پر بھونکے تو ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح، ان کے ایمان کو کچھ فرق پڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن کے ایمان کو معیار حق اللہ کہہ دے، یہاں بات ختم ہے، یہاں بات ختم ہے، یہاں دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ کا ابتدا ہے اور دوسرا رکوع ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کو، بے ایمانوں کو، اور جنہوں نے اوپر سے لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ میرا پچھلا جمعہ اور اس سے پچھلا جمعہ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ ان بڑی بڑی شہادتوں کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہودی ڈائریکٹلی یہودی بن کے آئے تھے یا منافق بن کے آئے تھے؟ بولو ڈرپوکو، بولو تو صحیح۔ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے نا۔ عثمان کی شہادت میں ہاتھ یہودیوں کا، علی کی شہادت میں ہاتھ یہودیوں کا، حسن کی شہادت میں ہاتھ یہودیوں کا، حسین کی شہادت میں ہاتھ یہودیوں کا، رضوان اللہ علیہم۔ اللہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور منافق ہیں اندر سے، اللہ فرماتا ہے جب بھی ان سے کہا گیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان ایسے لاؤ جیسے صدیق لائے، جیسے ایمان ابو بکر لے کے آئے، جیسے ایمان عمر لے کے آئے ہیں، جیسے ایمان عثمان لائے ہیں، جیسے ایمان علی لائے ہیں، جیسے طلحہ زبیر سعد و سعید لے کے آئے ہیں، اور ایسے ایمان لاؤ جیسے حبشے کا بلال لے کے آیا ہے، ایسے ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ اور وہ جواب تو دیا انہوں نے رسول اللہ کو، لیکن ان کے اس سوال کا جواب اللہ نے نبی سے نہیں دلوانے دیا۔ فرمایا میرا نبی تو ٹھہر جا، میں جواب دیتا ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے سند بن جائے۔ قیامت تک کے لیے کیا بن جائے؟ سند بن جائے۔ سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، او منافقو، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر ہی اندر سے کفر کی پیروی کرنے والوں، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے والوں۔ نہیں سمجھے تو یہ سمجھ دینی پہ آج نا توجہ کوئی نہیں تھوڑی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، کہتے نہیں نہیں یہ وہ قرآن نہیں، یہ تو عیاش پسند خلفاء کا لکھا ہوا قرآن، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ اور سمجھو کہ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے ایمان ابو بکر لے کے آئے، عمر لے کے آئے، جیسے ایمان لے کے آئے عثمان علی، جیسے ایمان لے کے آئے طلحہ، جیسے زبیر سعد سعید عبد الرحمن، جیسے یہ ایمان لے کے آئے ہیں ویسے تم ایمان لے کے آؤ۔ ان کے ایمان میں اور تمہارے ایمان میں فرق ہے۔ ان کے ایمان میں، اور بولو تو صحیح، ان کے ایمان میں اور تمہارے ایمان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ ایمان لائے ہیں اب مر جائیں گے، قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم بھی ایمان لائے ہو، مر جاؤ گے لیکن ایک قدم بھی آگے نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے نزدیک دولت ہے، تمہارے نزدیک مال ہے، تمہارے نزدیک جھوٹی اور جعلی شہرت ہے، اس لیے ان کے نزدیک نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اپنے نہ پرائے، یہ صرف اور صرف زندہ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے، اور تم مال کے لیے زندہ۔ تم کہتے ہو خیر ہے، دین پہ چلنا اتنا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی مان لاؤ جس طرح یہ ایمان لے کے آئے۔ انہوں نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، محمد عربی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا لیکن مال و زر کو نہیں چھوڑا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو بھی کسی نہ کسی سانچے میں لا کے چکھنا ضرور ہے، پرکھنا ضرور ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ تو کرے گا نا۔ ایمان تو پھر یہ ہے نا کہ اللہ کہے انجدہ لے کے آؤ، سبحان اللہ، اللہ آکھے انجدہ لے آؤ، انجدہ، اور جویں ابو بکر لے کے آیا، عمر لے کر آیا ایمان، عثمان لے کے آیا ایمان، ہائے 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 ہائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، او مکے والوں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میرے رب کے سوا دینے والا کوئی نہیں، سننے والا پردوں کے پیچھے سے کوئی نہیں، دیکھنے والا میرے رب کے سوا پردوں کے پیچھے سے کوئی نہیں، جاننے والا میرے رب کے سوا پردوں کے پیچھے، اور بولو تو سے کوئی نہیں جاننے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں سننے والا، کوئی نہیں دینے والا، کائنات کے لوگوں اگر کوئی ہے تو الا اللہ، اگر کوئی ہے تو
مکے والے مارنا شروع کر دیتا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے؟ ماں کہنے لگی بیٹا میرا جگر جلتا ہے، یہ پیالہ دودھ کا پی لے پھر بتاتے ہیں۔ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم مار سکتا ہوں، جتنی دیر تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہوتا ایک قطرہ بھی اپنے خلق سے نیچے نہیں کروں گا۔ اور سمجھو عمر ہجرت کرنے لگے، مکے کے چودھری جہاں بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئے۔ کہنے لگے او مکے والو، خدا کی قسم اللہ کا اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا مکہ نہ چھوڑتا۔ حکم آ گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تے اے مینوں پتہ ہے تسی کنے وڈے پلوان ہو۔ عمر چلا جے تے جے کسے وچ تڑ ہووے تے آ کے روک لوے۔ کل کو کوئی کتا یہ نہ بھونکے کہ عمر ہمارے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم للکار کے جا رہا ہوں، چیلنج کر کے جا رہا ہوں، پورے دھڑلے سے جا رہا ہوں۔ عمر کی آن، عمر کی جان، عمر کی شان، محمد دی شان پر قربان، اللہ کے دین پہ قربان۔ عمر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اگر کسی نے روکنا ہے آ جائے، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں آ جائے، اگر کوئی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تو آ جائے، عمر جا رہا ہے۔ وہ ہے للکار کے نہیں ہے؟ ایمان کا سواد آیا کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے قیل لہم آمنو، انج لے آؤ ایمان۔ اور سمجھو کہ نہیں؟ اس طرح ایمان لاؤ، اے جو طریقہ ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ زبیر سعد و سعید کا، اس طرح ایمان لاؤ۔ کہنے لگے ہم لے کے آئے ایمان، انؤمن کما آمن السفہاء، اے تب وقوف ہر شے چھڈ دتی نے، پیو دیاں پراپرٹیاں چھڈ دتیاں، ابے دیاں دکاناں چھڈ دتیاں، زمیناں چھڈ دتیاں، مکان چھڈ دیتے نا، اے تے گھاٹے والے نے بے وقوف نے۔ او ابو سلمہ سے ہم نے کہا تھا او ابو سلمہ اگر جاننا چاہتا ہے ہر شے یہاں چھوڑ جا، وہ سب کچھ چھوڑ کے محمد کے پیچھے چلا گیا۔ یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد تو نہ بولی میں آپ بولنا۔ اللہ اللہ دا مطلب سمجھ دے، قیامت تک کاستے جی اللہ، کدو تک کاستے بولو، اور سجے کھبے والے ہو بولو تو صحیح، اللہ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جان لو جان لو جان لو، سارے سن لو، متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے او سنیو سنیو، آندھے ہو کہ نہیں؟ 10-15 بندے بیٹھے ہو نا، انہوں نے توجہ اپنے کرنا سے گل کر چھڑ دے کو پہلے متوجہ کر دے ہو، او میری گل سن، او گل سن، او ہیلو سارے سنو یار، سارے سنو، آندھے ہو کہ نہیں؟ سب نو کی کر دے ہو؟ متوجہ، کیونکہ گل بڑی اہم ہے، گل بڑی اہم ہے، متوجہ کرتے ہو۔ اللہ نے سب کو متوجہ کیا، قیامت تک آنے والوں سے کہا اللہ سنو سنو جان لو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ بے وقوف نہیں ہے،
ابو بکر بے وقوف، بولو بولو یار، ابو بکر بے وقوف، عمر بے وقوف، عثمان بے وقوف، علی بے وقوف، سعد سعید بے وقوف نہیں ہے، ہم السفہاء، تم بے وقوف ہو، تم لانتی ہو تھے اور قیامت تک تمہاری ذریت رہے گی لانتی، تم ہو لانتی، تم ہو بے وقوف، تم ہو جاہل، تم ہو بد کردار۔ خبردار میرے نبی کے صحابہ پہ کوئی نہ بونکے، اور کوئی صحابہ دا دفاع کرے یا نہ کرے، قرآن تے قیامت تک کردہ رہے گا، اور قرآن والے بھی قیامت تک بولتے رہیں گے۔ یہ تو ایک ہلکی سی، ایک ہلکا سا ٹچ تھا اس جماعت پہ، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ نہ ہوتے، مجھے سیاستہ کا وجود دکھاؤ، صحابہ کو نکال کے دکھاؤ۔ نبی کی حدیث بعد میں بیان ہوتی ہے، اس سے پہلے 10 سندیں، 15 سندیں، 20 سندیں، 7 سندیں، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، پھر جن جن سے سنا گیا، ایک ایک پہ جرح اور تعدیل کا میزان، متواتر اور صحیح احادیث کا انتخاب کر کے آپ نے سیاستہ کی کتابیں اپنے ہاتھوں میں تھامی ہیں۔ نکال دو صحابہ، ایک حدیث بھی پیغمبر کی تمہارے تک نہیں پہنچ سکتی صحابہ کے بغیر۔ یہ قرآن جسے پکڑ کے مسلمان فخر محسوس کرتا ہے، یہ صحابہ کے بغیر ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہنچ سکتا ہے؟ بے شک، کیوں نہیں کہتے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی اس جماعت میں ایک ہیرا ہے جسے میرے نبی نے صدیق کا لقب دیا ہے۔ سنیے گا ذرا، ٹائم شارٹ ہے، سامنے گھڑی ہوتی تھی، اچھا بھلا پتہ چل جاتا تھا ٹائم کیا ہے، اب وہ بھی نہیں ہے، اللہ کرے لگ جائے گی۔ چلو، تو صحابہ کی جماعت میں ایک ہیرا ہے جسے میرے نبی نے صدیق کا لقب دیا۔ انبیاء کی جماعت میں بھی ایک ہیرا ہے جسے اللہ نے صدیق کا لقب دیا۔ وہ اللہ کا صدیق ہے، یہ رسول اللہ کا صدیق ہے۔ دونوں کی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے دشمنوں کا انجام تک ملتا جلتا ہے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو اپنا صدیق کہا ہے ذرا سنیے گا، اور اسے کیوں صدیق کہا ہے اللہ نے ایک لاجک اس کا بیان کیا، وہ بھی سنیے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذکر کرو اس قرآن سے ابراہیم کا، یہ صدیق ہے کس کا؟ سچا نبی ہے۔ سچے تو سارے ہیں لیکن یہ خاص ہے، صدیق ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، اور دوسرے نبیاں قوم کو لوں کام شروع کیتا ہے، قوم کو لوں۔ اس میرے صدیق نے اپنے باپ سے دعوت شروع کی ہے، اپنے باپ سے کہا یا ابت
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ کاش تمہیں ترجمہ آتا ہوتا تو سبحان اللہ اتنی مرجائی نہ ہوتی۔ آبا جان، جن مرے ہوئے لوگوں کی مورتیاں بنا کر، جن فوت شدگان کی مورتیاں بنا کر پوجتے ہو تم، ان لوگوں کو پکارتے ہو تم، سنو میں ابراہیم کا عقیدہ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے مر چکے نے تے سن دے، اور سمجھو گے، لا یسمع ولا یبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، رتی برابر نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ گل سمجھ آئی جے؟ باپ سے بات شروع کی ہے۔ ابو بکر صدیق، اب میرے نبی کا جو صدیق ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، یار تھے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ، محمد میں نے سنا ہے مکے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، محمد اب ہم میں بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے عیب نکالتے ہیں، اور سچی زبان والے تسی کسی اور مقصد آستے آئے، اور سچی زبان والے تیری زبان کو لوں تک قصہ جھوٹ اج تک سنیا ہی نہیں، اور سچی زبان والے تو تا کچھ بول، تو بولے انج لگدا ہے جویں مشیت پہ بول دیے، تو تا کچھ بول۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دے میرے سر اتے ختم نبوت دا تاج پوا دیتا ہے، اس واسطے میں تا ایو ہی آکھیا کہ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر میں تا ایو ہی آکھیا کہ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر فرماندے نے گل ہی کوئی نہیں، تے میرے کولو سن، نقد سن، بغیر سوچن تو سن، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تسی اللہ دے رسول ہو تے میں پہلا شاگرد تواڈا، دسو اللہ دے پاک پیغمبر جی ہون میری ڈیوٹی کی ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا ایو ہی ہائے ہائے ہائے۔ تے سب تو پہلا گھر وچ پہنچ کے اپنے ابا جی نو آگیا، ابا جی میں محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آندا ہے، اللہ نے نبوت عطا کیتی ہے محمد بن عبداللہ، ہون محمد بن عبداللہ صرف نہیں رہے بلکہ محمد الرسول اللہ بن گئے نے۔ پیو مخالفت
کیتی ہے ایک دیاڑا ہی ہو جیا آیا کہ ابو بکر نے ماریا تھپڑ پیو دے منہ تے اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر تو تے بڑا رحم دل ہے یار تو بڑا رحم دل ہے اپنے والد نو تھپڑ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے زندگی ہون صرف اللہ تے او دے رسول دی خاطر ہے سب تو پہلے اللہ تے پھر او دا رسول تیسری کوئی فوقیت نہیں رہی اس زندگی دے اندر اللہ نے اپنے یار دا ذکر کیتا ہے نا نکھیڑ کے تے ترائے حوالے میں دینے نے ایک اللہ ان کی پیا کہندہ ہے ذرا سنیوں گا اللہ کی پیا کہندہ ہے اگے تے سی نا اجتماعی گل تے ہن خاص کر کے اللہ کی پیا کہندہ ہے تے پھر میرے نبی نے کی آکھیا او بھی سنیوں پھر تیسرا قول حضرت علی دا بھی سناواں گا او بھی سنیوں پہلے قرآن سنو اللہ فرماندہ ہے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ جڑا نہیں ٹردہ میرے نبی نال نہ ٹرے مینوں لوڑ کوئی نہیں اللہ آپ مدداں کرن اللہ اپنے پیغمبر دیاں جدوں میرے نبی نوں اے نہ بےایمانہ کافرہ مکے وچوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے اللہ فرماندہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار او غار چ دو یار وڑ کے بیٹھے نے توجہ کریو اگلا معنی میں کرنا جے پنجابی ہے جے ٹھاڈنا آیا تے پیسے واپس مانا پنجابی جے مانا غلط ہوئے تو ذمہ دار میں ہاں پنجابی جو ہونا چاہیے کہ نہیں پنجابی جو مانا ذرا زیادہ سمجھ آوے گا سنیوں اللہ فرماندہ اِذْ یَقُولُ اور جدو میرا نبی دا دشمن تے نبی دے یار دا دشمن پہنچایا انج کر کے غار سور دے مورتے تے اندرو صدیق بول کے کہندہ یا رسول اللہ آگئے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اپنیاں تے فکرہ کوئی نہیں مینوں فکر تے اپنے یار دیئے میں مر بھی جاواں تے مینوں غم کوئی نہیں تہانوں ایک کنڈا نہیں چبنا چاہی دا میری جان قربان ہے میرا تن من قربان ہے اللہ اکبر اللہ فرماندہ اِذْ یَقُولُ جدوں آکھیا میرے سونے نے پنجابی جمانہ کرا لگا تو جا کے چیک کریو اِذْ یَقُولُ اور جدوں آکھیا میرے سونے نے کنوں آکھیا قرآن کہندہ لصاحب ہی اپنے سجن نو نہیں بولے تسی سبحان اللہ مزہ نہیں آیا تھوڑا اور خدا کیڈے پیار نال پیا کہندا تساں تے اڈے پیار نال سبحان اللہ ہی نہیں آکھی دوبارہ سنو اِذْ یَقُولُ جدوں اللہ فرماندے نے جدوں بولیا میرا سونا تے آکھے اصول صاحب ہی اپنے سجن نو کنوں آکھے سو بولو او بولو تو صحیح اپنے سجن نو آکھے سو والد ہے نا والد بیٹا جب جوان ہوتا ہے نا لڑک پن سے عمر آگے کو چلتی ہے تو دوستیاں لگتی ہیں بڑے جدے یار ہوندے نے پیو آندا میں تینوں یہ نال پھر دیا نہ ویکھاں آندا کہ نہیں او بولو تو صحیح او بولو تو صحیح میں تینوں یہ نال پھر دیا نہ ویکھاں اور پتر یاری نہیں چنگی ہوندی ہے یاریاں چھڑ دے تے اس تو آگاں جا یاراں تینوں برباد کر چڑھے آندے ہو کہ نہیں تے جیڑا یار انجدہ ہوئے نا او جیدے اتے پیو نو بھی پورا منخ تے پورا پیار تے پورا لاڑ تے او دا اگا پچھا وے کیوں بھی مطمئن ہوئے تے پھر پتر بعد چو بول دے پیو پہلا تعارف کراندہ ہے آندہ اے میرے منڈے دا یار ہے
تے جنوں پیو آکھے نا اے یار ہے تے او دے جو کوئی نہ کوئی کمال پھر اجدا ہوندا ہے تے ایتھے تے کام ہی ہو رہے اللہ پیا کہندا ہے میرے نبی دا سجن میرے نبی دا سجن ڈب مارتے لاکھ دی لعنت تیرے نطفے تے تو ابو بکر صدیق نو پونکیں تے خدا نو سجن آکھے مصطفیٰ دا نہیں ہونی تساں بولنا توانوں نے دکاناں پیاریاں ایتھے بول دینے جگراں والے سید جگراں والے بول دینے اللہ دیاں لعنتیں ہوں تجھ پر اور تیری ذریت پر تو ابو بکر صدیق پہ بھونکے اور کہے کہ ابو بکر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نمی شود تو ابو بکر کو گالیاں دے جسے قرآن کہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا سجن ہے یار ہے جسے اللہ یار کہتا ہے جس کی رفاقت اور یاری کی گواہی قرآن دیتا ہے تیرے بھونکنے سے وہ یاری ختم تو نہیں ہوگی تیرے بھونکنے سے وہ یاری ختم نہیں ہوگی اللہ کہہ رہا ہے اور پھر جو نبی پاک نے کہا اللہ نے اس کو بھی سند بنا دیا کہ میں کولو نہیں آکھیا نہیں سمجھ آئی تو ہمیں جو کہا پھر میرے نبی نے یہ تو کہا اللہ نے پھر میرے نبی نے جو کہا اللہ نے اسے بھی قرآن کی آیت بنا دیا تے آکھیا او قیامت تک آنے والوں ابو بکر وہ ہے جسے میں نے ہی صرف یار نہیں کہا جدہ یار میں آکھیا اونے بھی اینو اپنا یار منیا اونے بھی اینو اپنا یار منیا اذ یقول لصاحبہ او آکھیا میرے سوہنے نے میرے سوہنے نے لصاحبہ اپنے سجن نو تے کیا کیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا او ابو بکر ڈر نہیں میرا اللہ سونا ان اللہ معنا جنہ میرے نال پیار کردا ہے انہاں تیرے نال پیار کردا ان اللہ معنا او جنہ میرے نال پیار کردا ہے انہاں پنجابی جمانا پیا کرنا جنہ میرے نال پیار کردا ہے انہاں تیرے نال بھی پیار کردا ہے معنا او موسیٰ بولیا تے اوسا کیا اللہ میرے نالے محمد الرسول اللہ بولیا تے اے نہیں آکھیا میرے نال آکھیا جنہ میرے نال انہاں تیرے نال جنہ میرے نال انہاں تیرے نال جنہ میرے نال انہاں تیرے نال ان اللہ معنا اللہ میرے نال بھی ہے ابو بکر اللہ تیرے نال بھی ہے ہن قیامت تک کتیاں بھونک دیاں رہنا ہے کسے میری ختم نبوت تے ڈاکے مارنے نے پر وجنے نہیں کیونکہ ختم نبوت دے مجاہداں اٹھ کے آکھنا ہے اللہ دے نبی تو سوا دوسرا نبی کوئی نہیں تے کئی کتیاں اٹھ کے تیری صداقت تے بھی ڈاکے مارنے نے تے پھر اس امت دے صدیق دے جا نثار کھڑے ہونگے تے آکھن گے نانا میری جان بھی قربان ہے ابو بکر صدیق تے آکھو گے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کرو ہاں
ساڈی جان بھی قربان ہے ابو بکر اتے، میرا بھی دفاع ہونا ہے تے تیرا بھی دفاع ہونا ہے تے جنہ کرنا ہے جنہ اے کوئی عام نہیں ہونے، اے اوہی ہونے نے جنہ اتے میرا رحم ہونا ہے، جنہ اتے میرا رحم ہونا ہے۔ لیکن ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ اپنے صدیق دے دشمن نو بھی چھڈیا نہیں، انہوں بھی عجیب طریقے نال مارے ہے تے دشمن تیرا بھی رہنا نہیں۔ ابراہیم صدیق اللہ دا تے او دے دشمن نے جدوں انت چاہیے، اللہ ایک مچھر واڑے ہے نکلوں تے دماغ چ جا کے حرکت دیندا ہے تے نمرود اپنا سر پٹدا ہے، نمرود اپنا سر پٹدا ہے، منہ پٹدا ہے، تھپڑ ماردا ہے تے بندے رکھے سو مانگی اتے، آؤ ذرا چھترول تے کریو، نہیں سمجھے تسی، نہیں سمجھے تسی، او شیخ صاحب سمجھے، اللہ دا صدیق ابراہیم تے دشمن نمرود تے جدوں دشمن نے اخیر کیتی ہے، اللہ اپنے ہتھاں نال چنڈا مروائیاں سر اتے منہ تے چنڈا مار کے کہندا ہے مینوں مارن دیو، روکے کوئی نہ، انہاں چنڈا نال مینوں سکون ملدا ہے تے بندے رکھے ہوئے نے مانگی اتے تے آندا ہے مارو مینوں سکون لبے، لتر مروا مروا کے مارے ہے اللہ تے محمد الرسول اللہ دا جڑا صدیق ہے اے دے دشمن نو بھی اللہ کل بھی مروایا سی اپنے کولوں تے اج بھی پیا مرواندا ہے اپنے کولوں، بولے نہیں تسی، صدیق نبی دا ہووے او دے دشمن نو بھی خدا نہیں چھڑدا، صدیق اللہ دا ہووے او دے دشمن نو بھی خدا نہیں چھڑدا، او کائنات لوگو اللہ فرماندا سن لو ابو بکر صدیق تے او عظمتاں والا ہے، ایک دیاڑے ابو بکر ٹاٹ دا لباس پا کے ہر شے لیا کے رسول اللہ اگے رکھ دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر ابو بکر ال ویکھیا تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے، ابو بکر کہندے نے یا رسول اللہ میں کچھ بھی گھر وچ نہیں رکھیا سوائے تہاڈی تے اللہ دی محبت ہے، میں تے بٹن بھی نہیں رکھیا او بھی کنڈے لا کے آیا ہاں، اتنی دیر جا جبریل آ گئے، جبریل تے اس بھی ٹاٹ دا لباس پائے، اللہ دے نبی فرمایا جبریل تو میرے صدیق دی نقل اتارنے پیا تے روندے نے پہ رسول اللہ، صدیق دی نقل پیا اتارنے، جبریل کہندے نے یا رسول اللہ روو نہیں، میں نہیں، 7 آسماناں اتے اللہ کے صدیق ورگا لباس پاؤ، یا رسول اللہ اللہ ابو بکر صدیق نو سلام بھیجے تے نال آکھیا پوچھی ذرا ابو بکر نو کہ اس حال وچ میرے اتے راضی، ابو بکر صدیق روئی جا رہے نے تے کہندے نے یا رسول اللہ میں نہیں بولدا، صرف پہلے آکھو جبریل نو جا کے اللہ نو پوچھ تو راضی ہے تا مینوں کوئی پرواہ نہیں، اے سب کچھ کیتا ہی تیری رضا لئیے اللہ، جے تو راضی ہے تے مینوں کسے بھی کتے بلے دی فکر، اب گھر سمجھ آئی جے کوئی، ایک دیاڑے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے، سامنے بیٹھی ہوئی ہے مخلوق خدا تے پوچھ دینے اور لوگو دسو ہاں سب تو بہادر رسول اللہ دی جماعت چکونے؟ کئی لوگاں ہاتھ چاہے تے آکھن لگے تسی ہو۔ حضرت علی کہنے لگے کوئی شک نہیں، مینوں رسول اللہ دے شیر ہون دا لقب دیتا ہے، لیکن ایک اور ہے جڑا میرے تو بھی وڈا بہادر ہے۔ لوگ کی پوچھن لگے او کون ہے؟ آکھے پوچھو بدریاں نو۔ کنوں؟ بدریاں نو پوچھو۔ اور جس وقت بدر دا مارکا ہویا ہے، چھپر بنا دیتا ہے اسا رسول اللہ دا، اس وقت اعلان ہویا ہے کون ہے جڑا رسول اللہ دا نگران بنے تھے؟ کون ہے؟ دشمن آوے تے او ڈولے نہ، کون ہے؟ بڑے بڑے ہل گئے، ہل اس واسطے گئے کہ سامنے لڑیے کہ پیشاں آویے، ایتھے کھلوئیے تے اوتھے کون لڑے گا، اوتھے لڑیے تے پیچھے کون کھلوے گا، جے میرے کھلون نال کچھ بھی ہو گیا تے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہمت کوئی نہیں پیا کردا۔ ابو بکر تلوار کڈ کے آکھیا ٹور جاؤ سارے، کسے دی لوڑ کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ دے چھپر دے سامنے جنی دیر ابو بکر ہے، جنی دیر ابو بکر دی حیاتی ہے، اللہ دی قسم میرے نبی ال کوئی ود نہیں سکدا۔ حضرت علی کہندے نے اسی لڑنے ہاں پہ بدری مدر دے مقام اتے، نال پچھے بھی وینے ہاں، اگر کوئی بدبخت ٹردا ہے ابو بکر 4 قدم اگے دوڑ کے او دا سر تن تو جدا کردا ہے، پھر دوڑ کے آندا ہے تے چھپرے اگے کھلو جاندا ہے، پھر دوڑدا ہے دشمن دے پیچھے، پھر دوڑدا ہے چھپرے اگے، پھر دوڑدا ہے تے پھر دوڑدا ہے۔ اتنا رشک آیا سانو ابو بکر اتے، رب کعبہ دی قسم محمد الرسول اللہ دی جماعت وچ ابو بکر تو ود کے بہادر کوئی نہیں۔ وہ گل سمجھ آئی جی کوئی؟ اللہ 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 اللہ، ایسی ہستی ہے۔ ایک آخری بات، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری دی روایت ہے، رسول اللہ نال انج کر کے لیٹیاں ہوئیاں نے، رات دی تاریکی ہے تے آسمان سارا تاریاں نال چمکیا ہویا ہے تے رات تاریکیاں دیئے۔ حضرت اما عائشہ کہندیاں نے یا رسول اللہ اتنیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں نے؟ تے دل وچ ارادہ ہے میرے ابے دا نا آوے گا۔ اللہ دے نبی کیا ہاں ہاں ہے نے، اتنیاں نیکیاں عمر دیاں نے، تے میں چپ کر گئی، خاموش تے مایوس ہو گئی۔ رسول اللہ مسکرائے نے، اور لوگو خدا دی قسم ہے جدوں اللہ دا سونا مسکراندا سی، غماں والیاں دے غم مٹ جاندے سن ویکھ کے۔ اللہ دے پیغمبر مسکرا کے کہندے نے او عائشہ مینوں سمجھ آ گئی ہے تیرے دل وچ میرے بابے ابو بکر دا نام آنا چاہیدا سی۔ سن عائشہ او سن عائشہ، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں تے تیرے بابے دی اس رات دیاں، او جیڑی رات غارِ ثور وچ میرے نال گزاری سو، اس رات دیاں نیکیاں دا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی جی؟ اللہ 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 اللہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام، اور بولو تو صحیح، پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے،
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔